اچھا اگر میری ساؤنڈ ایسی آئی ان 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 اٹس مین میرا نون کا مخرج غلط ہے. اور اگر میری ساؤنڈ ایسی آئی ان 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 اٹس مین میرا نون کا مخرج بالکل ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. چلیں جی، آج کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم پڑھے تھے اصول مخارج، جس میں ہم نے پچھلی جو کلاسز تھی اس میں جوف دہن، حلق اور لسان تک ابھی ہم گئے تھے. لسان کی مزید کلاسیفیکیشنز ہم نے دیکھی تھی. ان کلاسیفیکیشنز میں ہم نے اقصی لسان، وسط اللسان، حافت اللسان اور طرف اللسان میں سے صرف لام جو تھا ہم نے کور کیا ہے اب تک. ٹھیک ہے، ہلکا سا میں نے پہلے ریکیپ دے دیا ہے تاکہ جو نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو نیو سبسکرائبرز ہیں، ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب تک ہم کتنا پورشن جو ہے وہ کور کر چکے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے طرف اللسان. طرف اللسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا کنارہ. اور میں نے ساتھ میں مینشن بھی کر دیا ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے، جس سے لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں. اور لقب کیا ہے ان تینوں لیٹرز کا؟ حروف طرفیہ یا زلقیہ. ٹھیک ہے جی، لام ہم نے پچھلی کلاس میں کور کر لیا تھا ڈے 9 میں. یہ ہے ہمارے پاس ڈے 10. اس میں انشاءاللہ ہم نون کو جو ہے وہ کور کریں گے. یہ ہمارے پاس نون جو ہے اس کی سلائیڈ ہے. سب سے پہلے اس کا مخرج جو میں نے لکھا ہوا اس کو دیکھ لیجیے کہ زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے لام میں دواحق تک ہم گئے تھے. ابھی یہاں پہ کیا ہے؟ ثنایا. ثنایا کون سے دانت ہیں؟ یہ فرنٹ والے دو. ربائی اس کے ساتھ والے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ والے انیاب جو نوکیں ہوتی ہیں نا، جو جس کو نوک دار جو دانت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس انیاب. اور دواحق تک ہم گئے تھے لام کے مخرج میں، لیکن یہاں پہ ہم نے صرف کہہ لیں کہ انیاب تک ہی رہنا ہے. اس کے مسوڑوں سے زبان لگے گی. یہ آپ کی زبان ہے. ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں پہ. لام والی کلاس جو پچھلی کلاس تھی اس میں زبان ذرا ہلکی سی اس طرح کر کے تھی، تو میں نے ادھر کو کر کے مینشن کر دیا. تو میں اس کے بعد کہنے کمنٹس دیکھ رہی تھی، اس میں اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ باجی کیا ایک ہی سائڈ لگے گی؟ نہیں، لام کے بھی فیز میں زبان کی دونوں سائڈیں لگے گی. ٹھیک ہے، وہ صرف دعاد کے فیز میں ایک چیز تھوڑی سی مختلف آ جاتی ہے. تو اس کے مسوروں سے لگے. جب آپ کا پیپر آئے گا تب آپ لوگوں نے یہ چیز مینشن کرنی ہے کہ جی مسوڑے. اگر آپ نے ٹیسٹ میں آپ سے میں نے کہا کہ جی نون کا مخرج بتائیے، آپ نے کہا جی زبان کا کنارہ جب ثنایا، ربائی اور انیاب سے لگے. کہاں لگے؟ مسوڑوں سے لگے. یہ نہ لکھا تو کراس، نمبر نہیں ملیں گے اس کے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا کہہ لیں اس کی اورل ڈیفینیشن، اصطلاحی تعریف. اب ذرا اس کو لاجیکلی سمجھتے ہیں، پریکٹیکلی سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے یہ چیز ہماری بول چال میں آئے. ٹھیک ہے، ہمارا ایکسنٹ چینج ہو. اب ہے جی لام. پہلے میں آپ کو ایک اور ڈائیگرام سکھاتی ہوں، وہاں سے نون کو ادا کرنا، پھر ہم واپس سے یہ بڑی والی ڈائیگرام پہ آتے ہیں. جی ہمارے پاس کیا بات تھی لکھی ہوئی کہ ثنایا، ربائی اور انیاب. انیاب اب یہاں تک ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں تک مارک کر دوں، یہاں تک. یعنی کہ اتنا پورشن جو ہے زبان کے جو کہہ لیں کہ اس کے جو کنارے ہیں وہ یہاں پہ لگیں گے. ان، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا، نی، نو. سمپل حرکت کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں، اور اگر ہم نے کہہ لیں کہ جزم دے کے دیکھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ان. یہ اتنا پورشن آپ کا زبان کا دانتوں کے مسوروں سے لگیں گے. ان. اچھا اگر میری ساؤنڈ ایسی آئی ان اٹس مین میرا نون کا مخرج غلط ہے. اور اگر میری ساؤنڈ ایسی آئی ان اٹس مین میرا نون کا مخرج بالکل ٹھیک ہے. اگر وائبریشن سی محسوس ہوئی تو آپ کا مخرج درست نہیں ہے. تو یہ ایریا جو زبان کا ہے یہاں تک ہم لیں گے. یہ تو ہے نا ہمارے پاس طرف اللسان کا ایریا.
اور اتنا جو زبان کا ایریا جو دانتوں کے بالکل قریب قریب ہوگا، جس میں ثنایا، ربائی اور انیاب جا کے لگیں گے، کنارے موسٹلی اٹیچ ہوں گے، ان، ٹھیک ہے، پہلے کنارے لگیں گے، نوک کا کام بعد کا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ تو طرف اللسان تھی، تو لگ یہاں پہ راس اللسان لگے، راس اللسان دوسرا سٹیپ ہے، پہلا طرف لگے گا ان، پھر جا کے زبان کی جو نوک ہے وہاں پہ ٹھہرے گی، یہ ایک اور چیز ہے، لیکن فی الحال طرف اللسان میں اس کے جو طرف ہے، اس کے جو کنارے ہیں، یہ والا جو ایریا ہے، یہ جو ہے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا۔ کون سے دانت ہیں؟ ثنایا، ربائی، انیاب۔ دانتوں کے نیم یاد کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ واپس چلتے ہیں اپنی پچھلی ڈائیگرام پہ۔ اب اس ڈائیگرام میں آپ لوگ دیکھیں کہ زبان میں یہ جو بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس ڈائیگرام میں، تو یہ بلو ایریا یہاں پہ لگ رہا ہے، ان یہ ادا ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے، زبان کا یہ کرو دیکھیں، یوں ایسے ہوتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کچھ ڈائیگرامز میں آپ دیکھیں گے یوں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے زبان، اقصی لسان، کیونکہ وہ موٹے لیٹرز ہیں۔ چونکہ نون جو ہے باریک لیٹر ہے، اس میں زبان پیچھے کی طرف اٹھی ہوئی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو دعات کی ڈائیگرام ایک دفعہ دوبارہ شو کرتی ہوں، تب آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں، جو دعات ہے اس میں دیکھیں، یہ جو پورا کرو پیچھے کو اٹھا ہوا ہے، اقصی لسان یوں اٹھی ہوئی ہے، منہ بھرا ہوا ہے، اٹس مین کہ دعات ہمارے پاس ہیوی لیٹر تھا، تو زبان کا یہ ایریا بھی یوز ہوا اور ساتھ میں اقصی لسان بھی اٹھے گی، بود، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ موٹا لیٹر تھا اور نون چونکہ باریک لیٹر ہے، تو نون کے سین میں آپ کو زبان جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی ملے گی، یوں اوپر کو اٹھی ہوئی نہیں ہوگی۔ کلیئر از دیٹ؟ چلیں جی، اب ہم نے جتنی بھی سلائیڈز دیکھی اس میں ہم نے اپنا مخرج دیکھا، ڈائیگرامز دیکھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو ایک سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہوتی ہے اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے، ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک چیز جو ہے وہ سمجھائی جائے، اور جب تک ایک سلائیڈ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی دوسری سلائیڈ پہ شفٹ نہ ہوا کرے۔ لازمی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے پوچھا کریں، بلکہ پچھلا جو ایک لام والی کلاس میں جو ایک کمنٹ تھا کہ باجی لام کی ایک سائڈ لگے گی، کہ دونوں مجھے اتنا مطلب کہنے کے پسند آیا وہ ایک کوسچن کہ وہ پوائنٹ میرے مائنڈ سے سکپ ہو گیا بتانا کہ لام کی دونوں سائڈیں ہی انوالو ہوں گی، ایک سائڈ انوالو نہیں ہوگی۔ اتنی باریکی سے جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ٹیچر کا بھی دل کرتا ہے اتنی ہی باریکی سے پڑھانا۔ چلیں، یہ بھی ہم نے سلائیڈ سمجھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں جی اپنی نون کی پریکٹس کی طرف۔ یہ بڑی مشکل سے کہنے کے ورڈز ڈھونڈنے پڑتے ہیں، زبانی یاد کیا کریں، ڈھونڈی ڈھونڈائی کہنے چیز مل رہی ہوتی ہے آپ کو، اور اس کو اویل کیا کریں، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں کیسے پڑھنا ہم نے اس کو، پہلے تو سمپل والے کو پڑھتے ہیں نا، ان، ان، عنہم، من اہلی، ینہون۔ اور آپ کو ذرا تھوڑی سی میری آواز میں بھی چینجز محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ گلا ذرا کافی دنوں سے بہت زیادہ خراب تھا، اور آج کچھ صحت سی محسوس ہوئی ہے مجھے، تو سوچا کہ میں آج کی کلاس آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجوں۔ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے تو ذرا تھوڑا سا آج ایڈجسٹ کرنا پڑے گا میری آواز کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دیکھیے، آن، غلطی یہ نہیں کرنی، آن یہ غلطی ہے، ہم یہ بھی غلطی ہے۔ خیر، میم کا مخرج جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ آن زبان لگائیں، ثنایا، ربائی، انیاب کے مسوڑوں کو لگائیں زبان کی جو طرف ہے۔ عنہم، من اہلی، ینہون، ینہون۔ ہماری جو تجوید ہے یا جو ہماری قرات ہے اس میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم کسی قاری کی آواز میں قرات سنتے ہیں تو اس میں سکون سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہماری قرات میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مخرج ہل رہے ہوتے ہیں، ہم نون کی جزم پہ جھٹکے مار رہے ہوتے ہیں، ینہون، من اہلی، عنہم، یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ ایک تو سپیڈ زیادہ، مخارج ہمارے سارے ڈسٹرب ہو گئے، تجوید میں سکون نہیں محسوس ہوتا اور وہ لذت نہیں محسوس ہوتی نا۔ تو جب تک آپ کا مخرج درست نہیں ہے، آپ کی تجوید میں، آپ کی قرات میں سکون نہیں آ سکتا، ایک لذت نہیں آ سکتی۔ عنہم، من اہلی، ینہون، ٹھیک ہے۔ ذرا پریکٹس میں نے ذرا تھوڑی سی کم کروائی ہے، اب آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اس کو پہلے بار بار پڑھیں، ہر کام کرتے ہوئے ہزار دفعہ تو میں کہتی ہوں ایویں پڑھ لیں جیسے ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں نا، بس ایسے بیٹھے بیٹھے 1000 دفعہ عنہم پڑھ لیا۔
لیکن غلط پڑھ لیا تو 1000 دفعہ غلطی پختہ ہو جائے گی. یہ چیز یاد رکھیں. اس لیے میں غلط پرناؤنسیشن بھی لازمی بتاتی ہوں کہ غلط پرناؤنسیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہ تھا آپ کا آج کا کہنے کے ٹاپک. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.